السلام علیکم ناظرین، میں محمد شمشاد اشرف قادری، آپ دیکھ رہے ہیں مسیح ملت چینل۔ خاص کر میرا بھائندر کے مسلمانوں سے حضور مسیح ملت قاضی القضات محمد انور اشرف قادری صاحب کی اپیل ہے کہ شکرانے کی 2 رکعت نماز آپ اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ عید کی نماز نہ تو مسجدوں میں، نہ اداروں میں، اور نہ ہی سوسائٹیوں میں ادا کی جائے، اور نہ ہی کہیں بھیڑ بھاڑ لگا کر جمع ہوں۔ حکومت کے قوانین کا پالن کریں جیسا کہ آپ لوگوں نے اب تک پالن کیا ہے۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں جواد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مسیح ملت چینل۔ ناظرین اکرام، اس وقت ایک موضوع ہم تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ جی ہاں، کچھ روز کے بعد میں جو ہے عید الفطر آنے والی ہے، اور ہم تمام لوگ اس چیز پر کافی گہرائی سے سوچ رہے ہیں، بہت سوچ وچار کر رہے ہیں کہ کیا ہم کو عید کی نماز گھر میں پڑھنی چاہیے۔ اور کئی سوالات ہمارے سامنے اس طرح کے ظاہر ہوئے ہیں، جہاں لوگوں نے ہم سے پوچھا ہے کہ عید کی نماز کے لیے کیا کیا جائے، گھر میں پڑھا جائے یا اپنی سوسائٹیوں میں باجماعت ادا کی جائے۔ تو ملک کے حالات اور قوانین کو دیکھ کر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے جب تمام اپنے علماء کرام سے اس کے متعلق بات کی تو ان کی رائے کیا رہی، اس کے لیے ہم ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت مولانا منیم القادری، جو دارالعلوم فیضان مصطفیٰ میں مدرس ہیں، اور اس موضوع پر جب ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کیا اپنی رائے دی اور کیا علماء کی رائے ہے اس چیز پر، ان سے جانیں گے اس پر۔ السلام علیکم۔ منیم صاحب، میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے کہ جو حالات اس وقت پورے ملک کے ہیں، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، تمام پوری دنیا میں اس طرح کے حالات ہیں، تو اس وقت خاص کر کے ہمارا ملک ہندوستان اور اس میں خاص کر کے جہاں ہم رہتے ہیں، تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اسی جگہ کے متعلق زیادہ غور و فکر کریں۔ تو کچھ روز کے بعد میں عید الفطر آنے والی ہے، تو کیا عید کی نماز کا جو طریقہ ہے ان حالات میں شریعت کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، اور لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کے متعلق آپ جو ہیں عوام کو کچھ اس میں جو بہتری ہو اس کا راستہ بتائیں۔ اس کے تعلق سے کہ ابھی جو دیش میں اور لگ بھگ دنیا بھر میں جو ماحول ہے، علماء کرام نے اپنے اپنے بیانات جو بہتر انہیں لگا انہوں نے بیان کیا اور بیان دیا ہے۔ اسی طرح سے دارالعلوم فیضان مصطفیٰ کے بانی قاضی القضات حضور مسیح ملت سے جو میں نے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ جس طرح سے ہم سب نے لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے جمعہ کی نماز اور باقی نمازوں کو اپنے ہی گھروں میں رہ کر کے ادا کی ہے، تو اسی طرح عید کی نماز میں بھی وہ لاک ڈاؤن کا پالن کیا جائے، اور نہ ہی ادارے میں، نہ ہی مساجد میں، نہ ہی سوسائٹی میں، محلے میں، بلکہ اپنے ہی گھروں میں رہ کر کے عید کی نماز تو نہیں بلکہ 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کی جائے، کیونکہ عید کی نماز کی کوئی بدل نہیں ہے، جن کی وجہ سے اپنے ہی گھروں میں رہ کر کے ہم سب 2 رکعت شکرانے کی نماز ادا کریں گے۔ اور اصل عید تو وہی ہے کہ عید کا معنی خوشی، کہ جب ہم خوشی منائیں، خوشی کو ظاہر کریں، تو اس خوشی کو ظاہر کرنے میں کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اب اگر کسی کو تکلیف ہوئی، بھلے وہ دوسرے ملت سے ہوں، تو جب دوسرے کو تکلیف ہوئی تو گویا کہ وہ عید نہیں رہی۔ جب ہم عید منائیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں، دھیان رکھیں، جیسا کہ حضور مسیح ملت نے بتایا کہ سوشل ڈسٹینس کا پالن کریں، اپنے ہی گھروں میں رہ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں۔ ایسا نہیں کہ مبارکباد پیش کرنے کے چکر میں ہم سڑک میں، چوراہے پہ اور بیٹھنے اٹھنے کی جگہوں پہ جا کر کے جمع غفیر کیے اور ایک دوسرے سے ملے، گلے ملے وغیرہ وغیرہ، اس چیزوں سے ہم بچیں، کیونکہ اگر اس چیزوں سے نہیں بچیں گے، سوشل ڈسٹینس سے نہیں پایا جائے گا، لاک ڈاؤن بھی نہیں پایا جائے گا، اور اس سے خطرہ ہم اور آپ کو اور قوم کو پریشانی بڑھ جائے گی، جن کی وجہ سے بہتر و مناسب یہ ہے کہ گھروں میں رہ کر کے ہی ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں، یہی سب سے بہتر ہے، اور اس طرح سے سب کے لیے اچھائی ہے، سب کے لیے بہتری ہے، اور قوم و ملت، دیش کی بھی بھلائی ہے۔ جی بہت خوب۔ تو ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سنا کہ حضور مسیح ملت کا جو ایک لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ گھر پر ہی رہ کر عید کی نماز ادا کریں، اور سوشل ڈسٹینسنگ کا جو قانون، مطلب جو ایک
گورنمنٹ نے ہم لوگوں کو بتایا ہوا ہے اس بیماری کے دوران اس کا پورا زور سے اس کو سپورٹ کریں، اس کا اہتمام کریں. یعنی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم عید مناتے ہیں تو اس کو ایک خوشی کے تہوار کی شکل میں مناتے ہیں، اور اگر ہماری وجہ سے کسی ہمارے پڑوس میں رہنے والے کو یا ہمارے شہر میں رہنے والے کو یا ہماری سرکار کو یا کسی کو بھی تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو گویا وہ عید نہیں، وہ بہت بڑی ہم اپنے آپ پر ایک پریشانی کی شکل میں، ہم عید کی شکل میں وہ ہم پریشانی منائیں گے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے مذہبی ارکان کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیش کے قوانین کا بھی احترام کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں پر بھیڑ اکٹھی نہیں کرنی ہے. جیسے کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم اپنی بلڈنگ میں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. اس وقت اس کی مناہی ہے. جس طرح سے تمام نمازیں ہم نے اور آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں ادا کی ہیں، اسی طرح سے نماز بطور شکرانہ ادا کر سکتے ہیں. اور تمام ان جگہوں سے گریز کریں جانے کا، نہ خود جائیں نہ اپنے کسی دوست و احباب کو ان جگہ جانے دیں جہاں اس بیماری کے پھیلنے کے امکان زیادہ ہوتے ہیں. تو بہرحال آج کے پیغام میں صرف اتنا ہی تھا. یہ ہے کہ ہم مسیح ملت چینل کی طرف سے آپ کو اور آپ کے تمام دوست و احباب، اہل و عیال کو عید الفطر کی مبارکباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لاحق بیماری سے نہ صرف ہمارے ملک بلکہ تمام دنیا میں امن قائم کر دے اور اس بیماری کا نام و نشان